السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹک نجی اس جہاں سے ہوا ہے، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اس راہ ہمیں جس نے سر کو، خدا کی قسم ہو امر ہو گیا ہے،
سنو احد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہیں، جو اللہ کی راہ ہمیں جان لٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے عاشق کا لفظ یہ مناسب نہیں ہے، یہاں جو کہ شعر میں استعمال ہوا ہے سو میں نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا ہے، لیکن عاشق کی جگہ ہمیں محبت کرنے والا یا محب اس طریقے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مومن پورہ ناگپور کی اس عظیم الشان تاریخی جامع مسجد، جس کی ایک مختصر سی تاریخ، اس کے متولی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم مالیات اور ہم سب کے مربی اور سرپرست جناب وکیل پرویز صاحب حفظ اللہ کی زبانی بھی آپ نے سنی۔ اس مسجد سے میرا تعلق تقریباً 17 سال پرانا ہے۔ 2009 میں جب میں دارالعلوم سلفیہ میں چند مہینوں کے لیے تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے آیا تھا، اس وقت اس مسجد کے امام اور خطیب ہمارے جامعہ سلفیہ کے جونیئر ساتھی شیخ ابو الاعلیٰ سلفی حفظہ اللہ تھے، اور ان سے ملنے کے لیے میں اکثر اس مسجد میں آتا تھا، اور یہاں کے ذمہ داروں سے اسی زمانے سے میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ بیچ میں بھی جب بھی مجھے موقع ملتا رہا ہے میں آپ حضرات کے بیچ میں آیا ہوں، اور اس مسجد میں خطاب کے لیے میں نے حاضری دی ہے۔ اس بار بڑے لمبے وقفے کے بعد ہمارے محترم جناب وکیل پرویز صاحب کا حکم ہوا کہ جو ہمارا سفر تھا اس مہینے میں جنوبی ہند کا، حیدرآباد اور نظام آباد کے سفر سے میں واپس بنارس جا رہا تھا، محترم جناب نے مجھے حکم دیا کہ اس سفر کی ترتیب میں مومن پورہ کی اس مسجد کے لیے بھی وقت نکالا جائے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں میں آج حاضر ہوا ہوں، اور مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم سب آج اس مسجد میں جمع ہوئے۔ آج موسم بارش والا تھا، میں دن میں نکلا بھی تھا ناگپور کی سیاحت کے لیے، تو کافی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے مجھے بھائی سے کہا بھی کہ شاید پروگرام میں لوگوں کی حاضری کم ہو، بہت بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے باوجود اور ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود آپ حضرات کافی اچھی تعداد میں اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع ملا ہے، ذمہ داروں نے جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ اگر ہم غور کریں تو ہماری ہر تقریر، ہر خطبے اور ہماری ہر دعوتی ایکٹیویٹی کا بنیادی موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے سماج کو کیسے سدھارا جائے، سماج کی کیسے اصلاح کی جائے، سماج کو پستیوں سے کیسے نکالا جائے، سماج کے اندر پائی جانے والی عقیدے کی، عمل کی، اخلاق کی خرابیوں کو کیسے دور کیا جائے۔ اس پورے عنوان اور اس پورے ٹاپک کو ہم اصلاح معاشرہ کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمارا تعلق ہے۔ اس امت کی بنیادی خصوصیات میں سے یہ امت کسی مقصد کے لیے دنیا میں آئی ہے
کہ یہ سماج میں اصلاح کا کام کرے۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پوزیشن بھی بتائی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی بتائی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کی تین خصوصیات ہیں۔ ہر دور میں اس امت کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ یہ تین چیزیں میرے اندر ہیں کہ نہیں۔ میں دنیا کو نیکی کا حکم ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ ہم دنیا سے برائی کا خاتمہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر خالص ایمان والے اور خالص توحید والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تین اسپیشلٹیز ہیں اس امت کی، یہ تین خصوصیات ہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین رسپانسبلٹیز ہیں، تین ذمہ داریاں ہیں اس امت کے۔ میرے بھائیوں، آج ربیع الاول کی 13 تاریخ، بلکہ اگر مغرب کے بعد اگر ہم اسلامی کیلنڈر چینج ہو جاتا تو ہم کہہ سکتے ہیں 14 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی۔ آپ غور کریں کہ ایک دن پیچھے ہم چلے جائیں اور آپ کہیں اور نہ جائیں، صرف اپنے شہر کے حالات کا آپ جائزہ لیں۔ بہت کچھ ہم نے دیکھا، اور کس عنوان سے ہم نے دیکھا؟ محبت رسول کے عنوان سے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو رسول سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے رسول کا چاہنے والا ہے، لیکن کیا محبت رسول کے نام پر بھی ہمیں کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت ہے تو قرآن و حدیث کے خلاف ہو؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہمیں رسول اکرم سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ ہم محبت رسول کے اظہار کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اور یہ ویڈیو ہم نے نہیں بنایا، یہ ہمارے انہی بھائیوں میں سے کسی بھائی نے بنایا ہے جنہوں نے کل کی تاریخ میں جلوس نکالے اور کل کی تاریخ میں بڑے دھوم دھام سے انہوں نے عید میلاد النبی کو منایا ہے۔ انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے وہ ویڈیو بنایا، کسی گاؤں کی ایک مسجد کا وہ ویڈیو تھا، اور انہوں نے دکھایا کہ 5:15 بجے مسجد میں عصر کی نماز کا جماعت کا ٹائم تھا، اور وہ بندہ 5:30 بجے مسجد میں حاضر ہے، اور ایک شخص بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا ہے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جلوس میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے رسول کی محبت۔ کہیں ہم سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہو کر کے صاحب وہ گھروں سے نکلی ہیں اور پورے جلوس کی شکل میں، اور رسول کی چاہنے والی امت کی بہنوں، تمہارے نبی نے تمہیں زندگی کی آخری سانس تک پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ تمہارے نبی کی بیٹیاں، تمہارے نبی کی بیویاں، اس امت کی مائیں، انہوں نے کبھی گھر سے باہر بے پردہ ہو کر کے اپنا قدم نہیں نکالا۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، یہ چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آج اس رسول کا نام لے کر کے مسلمان عورت بے پردگی کرے۔ مسلمان عورت 1000 جگہ بے پردگی کر رہی ہے، اتنے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے، لیکن رسول کی محبت کے نام پہ، رسول کی ولادت کے نام پہ اور رسول کے دین کے نام پہ اگر بے پردگی اور بے حیائی ہو رہی ہے، اور رات کو 2 بجے تک مسلمان لڑکیاں پورے شہر میں گھومتی پھر رہی ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے میرے ساتھیوں کہ ہم نے اس دین کو کیا بنا کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، برائی کو صرف دیکھ لینا اور برائی کو برداشت کر لینا یہ اس امت کا مزاج نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں تو برائی سے روکنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر برائی ہو رہی ہے اور کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہے تو پوری قوم مجرم مانی جائے گی، پوری امت مجرم مانی جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی تھی، اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے اس اونٹنی کو پیش کیا اور کہا کہ خبردار، ایک دن میری اونٹنی
دریا پر جا کر کے پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگوں کی جانوروں کی باری آئے گی، میری اونٹنی کو تم ہاتھ مت لگانا ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، ان کے اندر ایک بدبخت انسان، ایک بد نصیب انسان کھڑا ہو گیا، ان سے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ فکذبوہ فعقروہا، ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ کیا پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کیا تھا؟ نہیں، اونٹنی کو صرف ایک شخص نے قتل کیا تھا، اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ اونٹنی کا قاتل ایک آدمی تھا، مگر پوری قوم سائلنٹ تھی اس ٹائم پر، اس جرم پر پوری قوم راضی تھی، اس جرم پر پوری قوم مطمئن تھی، اس جرم پر پوری قوم شریک تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو پوری قوم کا جرم مانا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، حضرت صالح کی پوری قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر کے برابر کر دیا، روئے زمین سے اس بستی کا نام مٹا دیا۔ آج قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کی کہ عذاب کی وہ داستانیں اور وہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پوری قوم کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ لیکن آج بھی 2026 میں جب انسان بہت ٹیکنالوجی سے ڈیولپ ہو چکا ہے، ترقی کر چکا ہے، آج بھی جب قدرتی آفتیں آتی ہیں، جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو پھر انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں نیپال میں جو سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کی جو تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے پل، بڑے بڑے برج، بڑی بڑی بلڈنگیں اور پورا انفراسٹرکچر کھلونے کی طرح ٹوٹ کر کے گر رہا ہے، اور نیپال کی گورنمنٹ کا سرکاری آنکڑا ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں، 400 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اور یہ تو سرکار کا، وہاں کی گورنمنٹ کا بتایا ہوا ڈاٹا ہے، حقیقی فیگر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس مصیبت سے ہمارے اس پڑوسی ملک کو نجات دے۔ اور اب جو حالات ہیں، چونکہ نیپال سے سٹا ہوا بہار کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو کوسی ندی سے جڑا ہوا ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ سیلاب کی وہ جو سیلاب کا وہ پانی بہار میں داخل ہو کر کے بہار میں بھی بہت بڑی تباہی مچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نیپال کے بھی اور ہندوستان کے بھی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج آپ غور کریں، اس طریقے کی قدرتی آفتیں ہمیں بتاتی ہیں انسان آج بھی اللہ رب العالمین کے فیصلے کے آگے مسئول ہے۔ انسان آج بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی ساری حکمت، ساری دانائی، ساری ٹیکنالوجی، ساری تعلیم، ساری ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اس طریقے سے اگر قدرتی آفتوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، آج اس مختصر سی گفتگو میں چند آپ کے سامنے ایسے پوائنٹس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امت کے اندر بہت ساری برائی ہے، بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن میں چند ایسے پوائنٹ پر آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں جس پر ہمیں واقعی میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس امت کے اندر اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پوائنٹس پر اور ان نکات پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آج امت کے اندر سب سے بڑی برائی ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی برائی ہے۔ اس امت کے اندر سب سے بڑا جرم جو ہو رہا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا درجہ اللہ کے بندوں کو دیا جا رہا ہے، اللہ کا مقام اللہ کے ولیوں کو دیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو نماز میں آ کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہ مسلمان نہ جانے کہاں جا کے سر جھکا ہے۔ اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے مولانا الطاف حسین حالی اردو زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی جس میں اسلام کی پوری تاریخ کو انہوں نے بیان کیا تھا۔
اس کتاب میں انہوں نے 100 سال پہلے مسلمانوں کی سوسائٹی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ یہ سارے کام غیر کرے تب کہتے صاحب وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان شرک پروف ہو گیا، وہ کہیں بھی سر جھکا دے، کسی کو مشکل کشا کہہ دے، کسی کو داتا کہہ دے، کسی کو غوث اعظم کہہ دے، مسلمان کی توحید میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا میرے ساتھ، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہے تو یہ بھی شرک ہی مانا جائے گا۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا معاف نہیں کر دیے جائیں گے؟ جس نبی کی محبت کے نام پہ آج یہ جلوس آپ نکال رہے ہیں، اسی ربیع الاول کے مہینے میں اس نبی اکرم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات تھی، اور انتقال کے ٹھیک پہلے آپ نے اپنی امت کو کیا سبق دیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اتنے بے چین تھے، کبھی چادر کو اوڑھ دیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے۔ بے چینی کا عالم تھا، بے قراری کا عالم تھا، اور اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے نبی قبر پرستی سے آپ کو روک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، قبر پرستی سے منع کر کے جا رہے ہیں، قبر پرستوں پر لعنت کر کے جا رہے ہیں، اور آج وہ قبر پرستی مسلمانوں کی سوسائٹی میں موجود ہے۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، مسلمان کہیں کہیں اس قدر جہالت میں ڈوبا ہے کہ قبر پرستی نہیں، وہ تو زندہ پیروں کے آگے بھی سر جھکا رہا ہے۔ وہ تو کہیں جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب جس قبر اور جس مزار کے آگے سر جھکا رہا ہے اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کسی حیوان اور کسی جانور کی قبر کی، وہاں جا کے سر جھکا رہا ہے۔ اس قدر مسلمان وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان۔ یاد رکھو میرے ساتھ، اس دین کی بنیاد توحید ہے، اور توحید کے بغیر سماج کی اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جب تک تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ، جب تک تم طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، جب تک تم غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرو گے، جب تک ہر طریقے کے شرک سے اپنے آپ کو دور نہیں کرو گے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تب تک تم اس مضبوط کڑے کو پکڑنے والے نہیں مانے جاؤ گے۔ اس کڑے کو پکڑنے کے بعد تمہیں نجات ملے گی، تمہیں جنت تبھی ملے گی، تمہیں نجات تبھی ملے گی جب تم خالص توحید پر آ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شرک کرنے والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سب مل جائیں، مل کر کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر کے لے کے چلی جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو مکھی سے وہ اپنی اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ کے سوا کسی کے اندر طاقت اور قدرت نہیں مل سکتی۔ جن کو آپ نے مشکل کشا اور غریب نواز اور دستگیر اور غوث اعظم کا خطاب دے رکھا ہے، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے
ان کو بھی آکسیجن پہنچانے والی اللہ کی ذات تھی، ان کو بھی ان کی ماں کے پیٹ میں پالنے والی اور دنیا میں آنے کے بعد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی تھی۔ ہم سب اللہ کے فقیر اور محتاج ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سانس تک امت کو توحید کا درس دیتے رہے، غلو سے منع کرتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے۔ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور یہ عقیدہ اہل حدیثوں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہمارا عقیدہ تو بہت پکا ہے، ہم تو مومن پورا کی جامع مسجد میں خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ بہت پکا ہے۔ آنے والے دور میں سب سے بڑا اگر رسک اور خطرہ ہے وہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہماری توحید کو خطرہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پیشن گوئی فرما کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، کہ اے میری امت کے لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے اور اس قدر خطرناک فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اس لیے نہیں کہ اس کی کنپٹی میں کوئی بندوق رکھ دے گا، وہ گن پوائنٹ پر کوئی اس سے کلمہ کفر کہلوائے گا، نہیں، تلوار کی نوک پر کوئی اس سے کلمہ کفر نہیں کہلوائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے چند ٹکے، دنیا پرست بن جائے گا۔ آج یہ جین زی کی ہم بات کر رہے ہیں، جین الفا کی بات کر رہے ہیں، یہ 1997 کے بعد پیدا ہونے والی نسل جو سوشل میڈیا کے سائے میں پلی بڑی ہے، جسے ہم جین زی بولتے ہیں، یہ 2012 کے بعد پیدا ہونے والی ہمارے بچوں کی جو نئی نسل ہے جسے ہم جین الفا بولتے ہیں، اس نسل کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے اس بات کا۔ اس نسل کو اور اس جنریشن کو سب سے زیادہ الحاد اور کفر اور ارتداد کا شکار ہے۔ آج کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہمارے بھائی اور بہنوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو لبرلزم کا شکار ہے، جو ایتھیزم کا شکار ہے، جو اللہ پر سوال اٹھاتا ہے، جو رسول پر سوال اٹھاتا ہے، جو قیامت پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ شیطان کی بڑی گہری چال ہے۔ شیطان نے پہلے دن اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو بہکانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ کیسے بہکاؤں گا؟ فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو نئی آرزویں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ جانوروں کا کان کاٹ لیں گے۔ جانوروں کا کان کاٹ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو پکڑ کر کے ان کے کان میں سوراخ کر کے اپنے بتوں کے لیے خاص کر لیں گے، وہ شرک کریں گے، وہ غیر اللہ کے نام پہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیں گے، وہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے بن جائیں گے۔ شیطان پہلے دن اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو کفر اور شرک کے راستے پہ لے جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بھی توحید کا پاٹ پڑھاؤ۔ میں بہت حوصلے کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو آپ ماڈرن ایجوکیشن دیجیے، آپ ناگپور کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھائیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ انجینئر بنے، آپ کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے، نو پرابلم، لیکن اگر یہ ہائر ایجوکیشن اسلام کی قیمت پر حاصل ہو رہی، آپ کا بچہ آپ کی بچی ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے اللہ کو نہ پہچانے، وہ مسلمان ہی نہ رہ جائے، وہ مومن ہی نہ رہ جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں نہیں چاہیے ایسی ہمیں نہیں چاہیے ایسی اعلیٰ تعلیم۔ اس اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان سے جو اپنے کریٹر کو نہ پہچانتا ہو، وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا وہ ان پڑھ بہتر ہے جو اپنے مالک کو اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جانتے ہو
دنیا میں سب سے بڑا انٹلیکچوئل کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا جینیس کون ہے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی یہ وہ آیتیں ہیں، اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے ان آیتوں کو جو غور سے پڑھے اور جو ان آیتوں کو پڑھے اور غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کی ان آیتوں کو آپ سنیے گا تو آٹومیٹک آپ کو عربی نہیں بھی آتی ہوگی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جینیس لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ، کون ہے جینیس؟ کون ہے عقل مند؟ کون ہے انٹلیکچوئل؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عقل مند وہ لوگ ہیں، جینیس وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ عقل مند کی نشانی یہ ہے وہ اپنے مولا کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، بیکار ہے آپ کی زندگی۔ دنیا کی ڈگری، دنیا کی نالج، دنیا کی ترقی بیکار ہے میرے ساتھیوں، اگر آپ کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے، بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے، لیٹ کر کے اللہ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے اس یونیورس کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن کریم کی اس طریقے کی آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اس یونیورس پر غور کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں کہ مسلمان کو سائنس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، مسلمان کو جیوگرافی بھی پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو علم فلکیات کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو جیولوجی بھی پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کو اس کائنات سے جڑے ہوئے تمام۔ آپ جانتے ہیں انسان کی ہیومن باڈی، انسان کا جو شریر ہے، انسان کے شریر کے ہر انگ سے ریلیٹڈ ایک الگ سائنس ہے۔ آنکھ سے متعلق ایک الگ سائنس ہے، دل سے متعلق ایک الگ سائنس ہے، ہڈیوں سے متعلق ایک الگ سائنس ہے۔ اس طریقے سے آپ غور کریں کہ انسان کے صرف شریر کے اندر سائنس کی کتنی برانچز ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات کے اندر بھی، وفی انفسہم، اور خود تمہارے اپنے نفس کے اندر، تمہارے اپنے اندر بھی ہم تمہیں بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر جب آپ غور کریں گے، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب غور کریں گے، تب آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہر طریقے کے شرک سے پاک ہے، ہر طریقے کے کفر سے پاک ہے، اے اللہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان چکے ہیں، فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اپنے بچوں کو انٹلیکچوئل بناؤ، میرے ساتھ قرآن کی آیت کی روشنی میں انٹلیکچوئل بناؤ، اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ جس دن آپ مریں، آپ کا بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے رب کے سامنے کم سے کم یہ دعا کر سکے اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اگر آپ کا بیٹا دنیا میں کچھ نہیں سیکھا اس نے، لیکن اتنا سیکھ لیا اس بچے نے کہ باپ کے مرنے پر کم سے کم باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، باپ کی رحمت کی دعا کر سکتا ہے، باپ کی معافی کی دعا کر سکتا ہے، تو سمجھو کہ آپ کی محنت کامیاب ہو گئی، آپ نے بچے پر جو کمائی خرچ کی ہے وہ کمائی آپ کی کامیاب ہے۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، توحید کی حفاظت کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پوری امانت کے ساتھ اس توحید کو سونپنا ہے۔ میرے ساتھ بچوں کو آپ اچھا مکان دے کے جا رہے کہ نہیں جا رہے یہ اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا، بچوں کے لیے آپ کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنا میٹر نہیں کرتا، مگر آپ اپنے بچوں کو توحید پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایمان پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک نبی کا نام آیا اسرائیل، جانتے ہیں اسرائیل کون تھے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے اسرائیل کس کا نام تھا؟ حضرت نہیں
حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اور حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف تھے، انہی 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے۔ اب آپ بولیں گے اتنے بڑے نبی کی اولاد ہے؟ جی ہاں، نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کی اولاد ہے یہ یہودی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بیگم سلطان دودھ کا نعرہ نہیں چلتا ہے کہ صاحب ہم فلانے کی اولاد ہیں۔ ہمارے یہاں تو صاحب لوگ کسی کے ہاتھ اور پیر سے کس بنیاد پہ چونتے ہیں کہ یہ اولاد رسول، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی زندگی کیسی گزری، اس سے کوئی یہ اولاد رسول ہے لہٰذا ان کا قدم چومیں۔ اگر اولاد رسول کی بات ہے تو یہودی کی اولاد رسول، اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے، مگر پورا قرآن بھرا ہے ان یہودیوں کے جرائم کی پوری داستان قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے یہ یہودی نبیوں کے قاتل ہیں، یہ یہودی مکار ہیں، یہ یہودی حرام خور ہیں، پورا قرآن ان کی مذمت سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم آیا، 12 بیٹے ہیں ان کے، 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یاد کرو جب یعقوب کا آخری ٹائم آیا اور یعقوب کے 12 بیٹے اپنے باپ کے پاس کھڑے تھے اور یعقوب ان سے کہہ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں کو میرے باپ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اتنا بڑا پیغمبر، 12 بچوں کا باپ، نبیوں کا باپ، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس عقیدے پر رہو گے؟ توحید پر رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ 12 کے 12 بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔ ہم اسی ایک اللہ کی توحید کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کو توحید دے کر کے جانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کی توحید کی فکر کرو میرے ساتھی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ اگر آپ کے پورے ناگپور کی سرزمین پر اگر ایک بچی کے بارے میں بھی خبر آتی ہے کہ وہ مرتد ہو گئی تو پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے کیسی کر دی، ہم نے کیا بتایا تھا اپنی بچی کو کہ اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، کسی نے پیار اور محبت کا جال پھیلایا اور ہماری قوم کی بچی اس جال میں پھنس کر کے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ پوری قوم کے لمحہ فکریہ ہے اور پوری قوم کے غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرا کام علم دین حاصل کیجیے، اور جب ہم بات کرتے ہیں علم دین کی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے وہاں فضیلت تک کی تعلیم حاصل کیجئے۔ آپ جو ہے جامعہ سلفیہ اور جامعہ سنابل اور جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں اور جماعت کے جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں جا کر کے آپ مکمل تعلیم حاصل کیجئے، یہ آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے گاؤں میں 2-4 بھی عالم ایسے پیدا ہو گئے پورے گاؤں پورے علاقے کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو پتا ہو ایمان کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں انسان کو شرک تک لے کے جاتی ہیں، کون سی چیزیں انسان کو کفر تک لے کے جاتی ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، نماز کے ضروری مسائل کیا ہیں۔ یہ دین کا علم ہے جسے ہم دین کا بیسک علم کہتے ہیں، اور یہ حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ ہے۔ آج آپ معاف کیجئے بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے جس کے پاس دین کا بیسک علم نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے 70-80 سال کے ہو گئے، جنازے کی دعائیں ان کو یاد نہیں، ان کو وضو اور طہارت کا صحیح طریقہ معلوم۔ کتنی ہماری عورتیں ہیں ان کو حیض اور نفاس کے احکام اور مسائل نہیں معلوم۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا جو بیسک علم ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے دین کا وہ بیسک علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ میرے بندو تم دنیا کے تو بڑے جانکار ہو، اپنی تجارت کے تو تم سارے اصول جانتے ہو، اپنے بزنس کے بارے میں پوری ABCD جانتے ہو، اپنے کام کے بارے میں، اپنے پروفیشن کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو، لیکن آخرت کے معاملے میں تم اتنے زیرو کیوں ہو؟ آخرت کے معاملے میں تم اتنے غافل کیوں ہو؟ امام حسن بصری کہتے ہیں اپنے دور کے بارے میں، امام حسن بصری 2026 کے نہیں ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے ایسے بھی لوگ ملے جو بڑے ماہر ہیں، اتنے ماہر ہیں کہ سونے کا سکہ ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کی بڑی نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں یہ امام حسن بصری آج سے 1200 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، آج ہم اپنے گریبانوں میں چھانٹ کے دیکھیں میرے ساتھ، کاش نبی کے نام پر یہ 15 کروڑ، مجھے کسی نے بتایا کہ صرف ناگپور کی سرزمین پر کل کا جو تہوار منایا ہے مسلمانوں نے، اور اس میں جو کھانے پینے پہ اور جو پبلسٹی پہ اور جو جھنڈیوں پہ اور وغیرہ وغیرہ پہ جو خرچ کیا ہے، ایک محتاط فگر ہے کہ تقریباً 15 کروڑ روپے خرچ ہوئے، اور اس طریقے سے پورے ملک میں کتنے ارب خرچ ہوئے ہوں گے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کاش ہم نے اس میں سے اس کا 5%، 2% بھی اگر خرچ کر کے ہم نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا میرے ساتھ، ہم نے جانا ہوتا ہمارے نبی کیسے۔ کل میرا پروگرام نظام آباد میں تھا اور وہاں میرا ٹاپک تھا کہ ایسے تھے ہمارے، کیسے تھے ہمارے۔ آج نبی کے نام پہ اچھلنے کودنے والے شاید پڑھ لیں کہ نبی کیسے تھے، تو شاید بہت ساری حرکتوں سے ہم توبہ کر لیں گے۔ کیسے تھے ہمارے، کیا کردار تھا ہمارے نبی کا۔ بات بات پہ گالی دینے والی ہماری نوجوان نسل ذرا پڑھے اپنے نبی کی سیرت، کیا آپ نے کبھی گالی سے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا؟ بے حیائی اور بے شرمی میں آگے رہنے والی ہماری نوجوان نسل ذرا پڑھے اپنے نبی کے بارے میں، کہاں اشد حیاء من الازواج فی کلھا، اللہ کے پیارے نبی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ جتنا آپ نبی کے بارے میں جانیں گے سیکھیں گے اتنی آپ کے دل میں رسول کی محبت اور الفت اور زیادہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ علم حاصل کرو، سیکھو میرے ساتھی، علم دین آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا۔ دنیا کی نالج شاید آپ کو قبر میں کام نہ آئے، مگر دین کا علم آپ کو قبر میں کام آئے۔ قبر میں 3 سوال آپ سے کیا جائے گا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب دنیا کی کسی کتاب میں اگر ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ صحیح جواب دے گا تو فرشتے پوچھیں گے تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب پتہ کیسے چلا، تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ اور جب ہم قرآن بولتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن کی جو تشریح ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی آٹومیٹک اس میں شامل ہے۔ یعنی میں نے قرآن حدیث کو پڑھا تھا اور میں اس کے اوپر ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ علم دین حاصل کرو، یہ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے۔ تیسرا کام اصلاح معاشرہ کے لیے ہم جو تیسرا کام کرنا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کمائی کھا رہے ہیں وہ کمائی کیسے، ہم زندگی میں پیسہ کمانے کی دوڑ میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ ہم سٹے بازی میں بھی، ہمارا نوجوان سٹے بازی اور جوئے میں بھی حصہ لیتے ہیں، بیاج کا پیسہ بھی مسلمان کھانے لگے، رشوت کا پیسہ بھی مسلمان کھانے لگے، مسلمان بینکوں سے ملنے والا انٹرسٹ دھڑلے سے کھانے لگے۔ نہیں میرے ساتھ، اللہ قرآن میں اپنے رسولوں سے کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، اے میرے پیغمبرو، حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک انسان حلال نہیں کھائے گا، جب تک اپنی روزی روٹی کو حلال نہیں کرے گا، انسان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، ظاہر ہے سفر کر کے کوئی آتا ہے تو سفر کی حالت میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے،
وہ انسان سفر کر کے آیا ہے اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال بھی میلے کچیلے ہو گئے، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو گئے۔ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اللہ کو رب کہہ کے دعا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے، دعا کی قبولیت کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، وہ حرام کا کھانا کھا کے آیا ہے، وہ حرام کا پانی پی کے آیا ہے، وہ حرام کے کپڑے پہن کے آیا ہے، وہ حرام کی کمائی سے پرورش پا کے آیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اے میرے صحابہ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا نہیں قبول ہوتی۔ اس لیے میرے ساتھ حلال و حرام کی پرواہ کرو، حلال و حرام کی پرواہ کرو۔ اور کبھی اگر تمہارے دماغ میں یہ آئے اسلام بڑا سخت دین ہے، اسلام ہمیں سود سے منع کرتا ہے، اسلام ہمیں بیاج سے منع کرتا ہے، جوئے سے منع کرتا ہے، علماء سے پوچھو کہتے ہیں کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ نہ کرو، فورکس ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ نہ کرو، یہ تمام جو پیسہ کمانے کے ماڈرن طریقے علماء منع کرتے ہیں، تو معاف کیجیے علماء اگر آپ کو فورکس ٹریڈنگ سے منع کر رہے ہیں، علماء آپ کو کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ سے منع کر رہے ہیں، علماء آپ کو آن لائن سٹے بازی سے منع کر رہے ہیں، تو علماء لمیٹڈ چیزوں سے آپ کو منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کو انلمیٹڈ رکھا ہے، حرام کو لمیٹڈ رکھا ہے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس میں آپ کو صرف حرام چیز کا بزنس نہیں کرنا ہے، حلال چیزوں کا آپ خود بزنس کیجیے اور حلال کے ذریعے آپ کروڑوں یا اربوں کمائیے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ مال کمائیے، اسلام کو اگر تقوی والوں کے تقوی سے فائدہ پہنچا ہے تو مالداروں کے مال سے بھی فائدہ پہنچا ہے۔ اسلام مالداری کی انگیز نہیں ہے، اسلام مالداری کے خلاف ہے۔ اور آج سوشل میڈیا پر ایک بڑا پیارا واقعہ میں نے پڑھا، اسی مال سے ریلیٹڈ واقعہ یاد آ گیا مجھے۔ سعودی عرب کا ایک سچا واقعہ، وہاں ایک عورت جو بیوہ ہو گئی تھی اور اس کا شوہر سعودی گورنمنٹ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، سعودی حکومت میں کسی سرکاری پوسٹ پر تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی نے دوسری شادی نہیں کی، اور جو شوہر کی پینشن ملتی تھی بیوی کو، اس پینشن میں سے اس عورت نے مال کو بچا بچا کر کے 30 سال تک انتظار کیا، اور 30 سال بعد جب وہ رقم اتنی ہو گئی کہ اس سے اللہ کی ایک مسجد تعمیر کی جا سکے، تو اس عورت نے اپنے شوہر کی یادگار میں، اپنے شوہر کی وفات میں، اپنے شوہر کی محبت کی یاد میں، اپنے شوہر کو ثواب پہنچانے کے لیے اس عورت نے اپنے شوہر کی اس پینشن سے بچے ہوئے مال کو 30 سال تک اکٹھا کرنے کے بعد ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی۔ اور جب میڈیا تک یہ بات پہنچی تو لوگوں نے کہا یہ ہے ریئل لو، یہ ہے اصلی محبت، یہ ہے اصل پیار۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے مرنے کے 30 سال بعد اس شوہر کے بچے ہوئے مال سے اللہ کا ایک گھر کا، بڑی شاندار، میں نے سوشل میڈیا پر اس مسجد کی تصویر بھی دیکھی، بڑی شاندار مسجد اس عورت پر۔ مال ہوگا تو مسجدیں بنیں گی، مال ہوگا تو مدرسے چلیں گے، مال ہوگا تو دعوت کے کام چلیں گے۔ مال کمانے سے پرابلم نہیں ہے میرے ساتھ، مگر مال کمانے کے لیے اندھی دوڑ لگا دینا، حلال و حرام بھول جانا، یہ ہماری شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ مال کماؤ میرے نوجوانوں، بزنس کے نئے نئے طریقے سیکھو، نئے نئے کورسز کر کے بزنس کرو۔ اسلام آپ کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے، اسلام آپ کو حوصلہ دیتا ہے، مگر ہاں حرام سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ پیسہ کمانے کی دور میں اتنے اندھے نہ بن جاؤ کہ اپنے حقوق کو بھول جاؤ، لوگوں سے لڑنے لگو، لوگوں سے حسد کرنے لگو۔ نہیں، اگر ایسی دنیا پرستی آ گئی تو یہ وہ دنیا پرستی تھی جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا پرستی کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ
اور دنیا کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگو، اور جیسے دنیا نے تم سے پہلے کے لوگوں کو تباہ کر دیا، کہیں دنیا تم کو تباہ۔ اور آگے بڑھیے میرے ساتھ، وقت میرے پاس تھوڑا سا اور بچا ہے، 8:30 بجے آپ کی اس مسجد پہ اذان بھی ہے۔ آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک قدم آپ کو اور اٹھانا پڑے گا، آپ کو ایک امت کے طور پر بھی سوچنا پڑے گا۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو اسلام کا رشتہ ہے اس رشتے کو بھی نبھانا پڑے گا۔ ایک رشتہ ہوتا ہے بھائی بھائی کا رشتہ، ایک رشتہ ہوتا ہے رشتہ داری کا رشتہ، اور ایک رشتہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اسلامی اخوت کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر کے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں تو حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں اسلامی اخوت کے تعلق سے، بڑی پیاری مثال دی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ دیتا ہے، مسلمان کو سپورٹ کرے گا۔ یہ اسلامی اخوت آپ کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اسلامی اخوت کو پیدا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اے مسلمانوں، آپس میں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے رکھو، اتنا بھائی چارہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھو، جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے، انسان کے شریر میں، انسان کے بدن میں ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر پیر میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جیسے انسان کا بدن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ جڑا ہوا ہے، ایسے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے، جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اخوت اپنے اندر پیدا کرے۔ لیکن ہاں، اسلام ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ اتحاد عقیدے سے کمپرومائز کر کے نہیں ہوگا۔ امت میں اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن اتحاد کا طریقہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ جب تک تم اللہ کی رسی کو مل کر کے نہیں تھامو گے، فرقوں میں بٹتے رہو گے، نفرتیں کرتے رہو گے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نکلتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کافر کہتے رہو گے۔ جب تک اللہ کے دین پر نہیں آ جاؤ گے، جب تک اللہ کی رسی کو پکڑ نہیں لو گے، جب تک قرآن و حدیث کو پکڑ نہیں لو گے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں بٹتے رہو گے۔ اتحاد پیدا کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی اس رسی کو تھامنا پڑے گا جو اللہ کے پیارے نبی اس امت کو دے کر کے گئے۔ اصلاح معاشرہ کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ آج امت کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ اس ملک کے حالات کو اگر اٹھا کر کے دیکھو، سب سے زیادہ سڑکوں پر بائک اسٹنٹ دکھانے والا مسلمان نوجوان، سب سے زیادہ شو آف کرنے والا ہمارا مسلمان نوجوان، بدعات اور خرافات کے ذریعے اپنے پاور کا اظہار کرنے والا ہمارا نوجوان۔ اے نوجوان بھائیوں، تم بدعات اور خرافات کے ذریعے پاور میں دکھاؤ، تم بائک اسٹنٹ کر کے اپنے پاور میں دکھاؤ۔ تمہارے نبی نے طاقتور بننے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، طاقتور مومن کمزور سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ لیکن آپ کی طاقت کا یوز کسی ظالم، کسی مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی طاقت کا استعمال کسی اپرادھ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آپ کی طاقت کا استعمال کسی کرائم کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے نبی نے تو یہاں تک تعلیم دی، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ان یاخذ ولا یدی، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ظالم کو روکنے کی کوشش کرو۔ طاقتور بننے کا حکم دیا ہے آپ کو۔ اور نوجوانوں، آپ کی سب سے بڑی طاقت، معاف کیجیے، آپ کی فزیکل طاقت نہیں، آپ کی سب سے بڑی طاقت آج کے دور میں آپ کا وقت ہے، آپ کا ٹائم۔ وہی ٹائم جسے آپ سوشل میڈیا پر ریلز دیکھنے میں برباد کر رہے ہیں،
وہی ٹائم جو رات کو 2-2 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ یہاں پر بات کر رہے ہیں، یہی جوانی کی یہی ٹائم اور یہی وقت ہے میرے بھائی جو گزرنے کے بعد کبھی دوبارہ نہ ملے گا۔ کبھی غور کرو کہ 24 گھنٹے میں کتنا وقت آپ نے اپنی فیملی کے لیے دیا، کتنا وقت آپ نے بزنس کے لیے دیا، کتنا وقت آپ نے نماز کے لیے دیا، کتنا وقت آپ نے قرآن کے لیے دیا، کتنا وقت آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے دیا۔ ذرا اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ذرا سوچو کہ آپ کا ٹائم کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ریلز میں لگے رہنا، یہ فضول انسٹاگرام کے بیہودہ ویڈیوز دیکھنا، یہ فیس بک کے ویڈیوز بیٹھ کر کے گھنٹوں دیکھتے رہنا، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلیو نہیں سمجھتے، لوگ ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت، دوسرے ٹائم کی نعمت۔ لوگ تندرستی کی قدر نہیں کرتے، لوگ ٹائم کی قدر نہیں کرتے۔ جوانی، یہ جو ہمارے جنزی بھائی ہیں، جنزی سے تعلق رکھنے والے جو 20 سال 25 سال 30 سال کے ہمارے بھائی، میں خاص طور سے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کے اندر جو کرنے کی چھمتا ہے واللہ 10 سال بعد نہیں رہے گی، 15 سال بعد نہیں رہے گی۔ آج آپ کے بدن میں جو طاقت ہے 15 سال بعد نہیں رہے گی میرے ساتھ۔ اس جوانی میں آپ اللہ کو کتنا راضی کر رہے ہیں، آپ خود غور کر لیجیے۔ بحیثیت مسلمان آپ غور کیجیے، آپ کی جوانی سے ملت کو کیا مل رہا ہے، آپ کی جوانی سے امت کو کیا مل رہا ہے، آپ کی جوانی اللہ کے دین کے لیے کیا، آپ اپنی جوانی کا کیا کون سا حصہ دیں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ صحابہ کرام کے واقعات آپ اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے کیسے اپنی جوانیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ آپ سے کم فیشنیبل نہیں کہہ سکتے، وہ سب انہوں نے بڑے فیشنیبل نوجوان تھے، کیا ان کا ہیئر اسٹائل تھا، کیا بال رکھتے تھے، کیا کپڑا پہنتے تھے، کیا خوشبو لگاتے تھے، مگر جس دن سے انہوں نے نبی کا دین قبول کیا اور کلمہ پڑھا، مصعب بن عمیر کی پوری زندگی، ابھی تک تو وہ ڈریس اور کپڑا اور داڑھی اور بال اور یہ اور وہ اس پر دھیان دیتے تھے، اب ان کی زندگی کا ٹارگٹ یہ کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ عرب کا سب سے فیشنیبل نوجوان مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کے سب سے بڑے مبلغ بن جاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی مدینہ بھیجتے ہیں ان کو، جاؤ مدینہ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرو، اور 1 سال کے اندر مصعب بن عمیر اتنی محنت سے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کہ مدینہ کے ہر گھر تک اسلام پہنچا دیتے ہیں۔ اور جنگ احد میں جب مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا۔ مصعب بن عمیر لمبی ہائٹ تھی، لمبے تگڑے تھے، ہائٹ زیادہ تھی ان کی، اور جو کفن کی چادر تھی وہ چھوٹی تھی۔ چادر سے جب کفنایا جانے لگا، سر کو ڈھانکا جاتا ہے، پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھانکا جاتا ہے، سر کھل جاتا ہے، بڑی مشکل سے سر کو چادر سے ڈھانکا گیا، اور پیر کے اوپر اذخر گھاس کو ڈال کر کے ان کو قبر میں اتارا گیا۔ اپنے زمانے کا سب سے فیشنیبل نوجوان اللہ کی راہ میں جنگ احد میں شہید ہو کر کے کامیاب ہو کر کے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنی نوجوانی کو، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے فائدے مند ہو۔ آپ غور کریں، آپ اپنی ذات کو تو بہت فائدہ پہنچا دیا آپ نے، اپنی فیملی کو تو بہت فائدہ پہنچا دیا آپ نے قوم کو کیا فائدہ پہنچایا، آپ نے کمیونٹی کو کیا فائدہ پہنچایا، آپ نے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر آپ کی ذات سے دنیا کو کچھ نہیں ملا تو پھر آپ نے کیا زندگی گزاری ہے میرے ساتھیوں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ جب تک ہمارے نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور جوانی کا مس یوز کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آخری پوائنٹ جس پر ہم بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے، ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں اور وہ بھی ہماری گفتگو انشاءاللہ سن رہی ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ المرء نصف الامہ، عورت جو ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی کا آدھا حصہ ہوتی ہے۔ آدھا حصہ کسی قوم اور سماج کا عورت ہوتی ہے، اور جو باقی آدھا حصہ ہوتا ہے اسے جنم دینے والی بھی عورت ہوتی ہے۔ عورت کو نظر انداز کر کے قومیں ترقی نہیں کر سکتی ہیں، اور اسلام نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا ہے میرے ساتھ۔ اسلام نے ماں کا مقام بتایا، اسلام نے بیوی کا درجہ بتایا، اسلام نے بیٹی کا حق بتایا، اسلام نے بہن کا مقام بتایا، اسلام نے عورت کے ہر روح اور ہر انگ کو اسلام نے ایک نئی عزت اور رسپیکٹ دی ہے۔ اور اسلام آپ سے یہ کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اسے دنیا میں ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، اور آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام آپ کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اسلام کے احکام آپ کے لیے بھی ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے، آج کتنی مسجدیں ہیں، بڑی شاندار مسجد ہے، یہ مومن پورہ کی بڑی شاندار مسجد ہے، یہ ناگپور کی بڑی شاندار مسجد ہے، جاؤ ذرا پوچھو ان مسجدوں کے ذمہ داروں سے، آپ کی اس مسجد میں خواتین کا کوئی انتظام ہے؟ نہیں۔ جن علماء نے کل تک منع کیا تھا ہماری مسجدوں میں عورتیں نہیں آ سکتی ہیں، آج حالات کا رخ دیکھ کر کے وہ علماء کے فتوے بھی آنے لگے کہ نہیں، عورتوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے مسجد کے اندر، ان کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، صرف کچھ مت کیجیے، آپ صرف جمعہ کی نماز میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجنا شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ یہ سال کے جو 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، یہ 52 جمعہ کے خطبے اگر غور سے آپ کے گھر کی عورتیں سن لیں گی، بہت کچھ برائیوں کی اصلاح ہو جائے گی، بہت سارے جو ہے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا۔ واللہ ہمارے گریبان پکڑے جائیں گے قیامت کے دن اگر ہم نے اپنی عورتوں تک دین نہیں پہنچایا۔ آج ہماری بہت ساری عورتیں ہیں کہ توحید سے ناواقف ہیں، اسلام سے ناواقف ہیں، اور اگر یہ عورتیں جن کو ہم نے کبھی توحید نہیں بتائی، کبھی اسلام نہیں بتایا، کبھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا، اگر ہماری قوم کی یہ بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں اور ہم بیٹھ کر کے کفی افسوس کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اس پر ماتم کر رہے ہیں، تو ہمیں ماتم کرنے سے پہلے اپنے دعوتی سیٹ اپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو کیا ان تک دین کی اہم باتیں پہنچائی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورت کی اصلاح کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت وہ چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت ہوتی ہے، ایک نیک عورت ہوتی ہے۔ آپ جب بچوں کا رشتہ کرنے کے لیے، آپ جب بہو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کہہ رہے دیندار عورت کو لے کے آؤ، کیوں؟ تاکہ آپ کے ہونے والے بچوں کی جو ماں ہے وہ دیندار ہو۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شیبا طیب الاعراق، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ ماں سب سے بڑا اسکول ہوتی ہے، ماں سب سے بڑا مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کچی ماں کو تیار کر دیا، آپ نے کچی نسل کو تیار کر دیا۔ آپ مہنگے سے مہنگے اسکول میں بچوں کو پڑھا دیں، فیس بھاری سے بھاری فیس ادا کر دیں، اگر نیک اور صالح مائیں آپ کے گھر میں نہیں ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے میرے ساتھی۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو ایک دیندار ماں بننا پڑے گا۔ میں نے مطالعہ کیا تو امت کے 3 بڑے بڑے نام مجھے ملے جنہوں نے یتیمی کی زندگی بسر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ امام احمد ابن حنبل 6 مہینے کے تھے، یتیم ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے تھے، یتیم ہو گئے۔ ہمارے سماج میں جو بچہ یتیم ہو جائے کہتے وہ بگڑ جائے گا، اس کا کوئی گارجین نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ امام بخاری ٹاپ کے محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت ہیں۔ امام شافعی اس امت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ اس امت کے ٹاپ کے لوگ ہیں، اور یہ یتیم تھے۔ ان کو اس درجے تک کس نے پہنچایا؟ ان کی ماں نے پہنچایا۔ دنیا میں کوئی امام بخاری کی ماں کا نام نہیں جانتا، بہت کم لوگ ہیں جو امام شافعی کی ماں کا نام جانتے، بہت کم لوگ ہیں جو امام احمد بن حنبل کی ماں کا نام جانتے۔ یہ عورت وہ ہوتی ہے جسے پبلسٹی سے مطلب نہیں ہے، جس کے نام کو دنیا نہیں جانتی ہے، جو گھر کی 4 دیواری کے پردے میں رہ کر کے امام بخاری کو پیدا کرتی ہے، احمد بن حنبل کو پیدا کرتی ہے، امام شافعی کو پیدا کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج بھی امت کو ضرورت ہے، آج بھی امت کو ضرورت ہے امت کے اندر اصلاح کرنے والے مصلحین کی، امت کے حالات کو بدلنے والے لوگوں کی، اور یہ کام ایک عورت کر سکتی ہے۔ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی دی ہے کہ فرعون جیسا ظالم بھی اپنی بیوی کی بات مان جاتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام
فرعون کی بیوی ان کو گود میں لے کے کہتی ہے فرعون سے کہ اس بچے کو قتل مت کیجیے، تو فرعون جو بہت بڑا ظالم تھا اور بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اپنی بیوی کی بات مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اسے مت قتل کراؤ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت سارے رسم و رواج ہیں، عورت چاہے بھی ختم ہو جائیں گے، بہت ساری بدعقیدگی ہے گھروں میں پائی جانے والی، عورتیں اگر طے کر لیں گی کہ ہمیں اس کو مٹانا ہے، وہ مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ کا کردار ادا کرنا پڑے گا، حضرت عائشہ کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک تقریر ابھی کی تھی اللہ کے رسول کی وفات کے موضوع پر بنارس میں، تو تقریر کے دوران ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ حضرت عائشہ کا اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 18-20 سال تھی، اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تقریباً 50 سال تک حضرت عائشہ زندہ رہی۔ دنیا کی عام عورت ہوتی تو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، اور شوہر بھی ایسا جو دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا شوہر ہو، شاید وہ ٹوٹ جاتی، شاید وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ حضرت عائشہ نے آج ہم حدیث کی کتابوں میں جب نبی کی وفات کا تذکرہ پڑھتے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے تو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، ان کی گود میں سر رکھ کر کے اللہ کے نبی جدا ہوئے تھے۔ سوچو حضرت عائشہ کے دل کو کیا گزری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کی باقی کی زندگی ڈپریشن میں گزرتی، اداسی میں گزرتی، کسی سے بات نہ کرتی، کوئی کام نہ کرتی۔ 50 سال کی زندگی گزاری حضرت عائشہ کی بیوہ کی، مگر یہ 50 سال کی زندگی حضرت عائشہ کی بہت ہی ایکٹیو لائف تھی، بہت ہی ایکٹیو زندگی تھی، اور اس نے 2210 حدیثیں انہوں نے امت تک پہنچائی، ایک بہترین مفتی کا کام کیا، ایک بہترین ٹیچر کا کام کیا، ایک بہترین داعیہ کا کام کیا، ایک بہترین قاضیہ کا کام کیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، سبق ہے آپ کے لیے حضرت عائشہ کی زندگی، پڑھیں آپ حضرت عائشہ کے بارے میں، سوچیں کہ اس نے نازک موڑ پر بھی حضرت عائشہ نے اپنے علم سے امت کو فائدہ پہنچایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو علم دین کی روشنی حاصل کر کے سماج کو بدل سکتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں معاشرے کی اصلاح کے جو پہلو بیان کیے گئے ہیں، ان پہلوؤں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کی اس مجلس میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں بدعتوں سے دور کر کے سنتوں پر چلنے والا بنا دے، شرک و بدعت کے اندھیرے سے نکل کر کے توحید و سنت کے اجالے کی طرف آنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔